بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کی ایمانی تربیت۔ ایمانی تربیت سے مراد ان کے ایمان کو مضبوط کرنا، یعنی زندگی کے جو سب سے بڑے سوالات ہیں وہ سوالات بچوں میں پیدا کرنا اور ان کے جوابات ان کو سمجھانا۔ مثلا یہ کہ ہم سب کو کس نے پیدا کیا، زمین اور آسمان کون چلا رہا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ یہ بڑے سوالات ہیں جو بچوں کو شعور کے ساتھ ہی انہیں سمجھانے چاہیے، چاہے وہ 4 سال کے ہوں، 5 سال کے ہوں۔ اسلام ہمارا دین ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ چیز انہیں سمجھائی جائے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ اسلام امن اور سلامتی کا نام ہے، اور اسلام علم والا دین ہے، اس میں جہالت نہیں ہے، اس میں توہمات نہیں ہے۔ اسلام ساری دنیا کے لیے ہے، یہ کسی نسل، قوم اور خطے کے لیے نہیں۔ دین آسان ہے، اسلام واحد راہ نجات ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول دین صرف اسلام ہے۔ یہ باتیں بچوں کو سکھانا، یہی ایمانی تربیت ہے۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے اور کفر سب سے بڑی لعنت ہے۔ ایمان اللہ کو ماننا اور کفر اللہ کا انکار کرنا۔ نماز دین کا ستون ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ علم حاصل کرنا نیکی ہے، موت کی تیاری ضروری ہے۔ قرآن ہمارا ہادی و مرشد ہے، ابلیس ہمارے بابا آدم علیہ السلام کا دشمن ہے اور ان کی اولاد کا بھی دشمن ہے۔ بدعت سے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ چیزیں بچپن سے ہی چھوٹے بچوں کو سمجھانے چاہیے۔ جب کچھ اور بڑے ہو جائیں تو سوالات اور ان کا فہم ذرا زیادہ مضبوط کر دیں۔ مثلا بڑے بچوں کو سکھائیں کہ اللہ کا انکار سب سے بڑی گمراہی ہے، اور اس گمراہی سے انسان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ بت پرستی شرک ہے، دین اور دنیا کی علیحدگی گمراہی ہے۔ ایمان دنیا میں بھی خیر اور فلاح کا ضامن ہے، آخرت میں بھی خیر اور فلاح کا ضامن ہے۔ کفر دنیا میں بھی نقصان دہ ہے اور آخرت میں بھی نقصان دہ ہے۔ اللہ کے سامنے توبہ طائب ہونا بہت بڑی نیکی ہے۔ ایمان اللہ کے خوف اور اللہ سے امیدوں کے درمیان ہے۔ انسانوں سے محبت دین کی بنیاد پر ہو، رنگ، نسل، زبان کا تعصب غلط ہے۔ دنیا بھی ضروری ہے، آخرت بھی ضروری ہے۔ سچائی کی محبت انسانوں کا اصل جوہر ہے۔ علم وحی الہی سے حاصل ہوتا ہے۔ علم سے مراد دنیا جہان اور کائنات کے حقائق، یعنی وجود باری تعالیٰ اور انسانوں کی ربوبیت کیسے ہو رہی ہے، اور آخرت کا علم یہ وحی الہی سے حاصل ہوتا ہے۔ انبیاء کا سب سے بڑا مشن توحید تھا۔ حلال اور حرام صرف اللہ مقرر کرتا ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ دوستی اور دشمنی صرف اللہ کے لیے ہو۔ ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان ضائع بھی ہو جاتا ہے۔ ایمان کمزور بھی ہوتا ہے اور ایمان طاقتور بھی ہوتا ہے۔
اور ریاکاری سے عمل ضائع ہو جاتے ہیں، یہ بچوں کو سمجھایا جائے۔ یہ ایمانی تربیت ہے، یعنی کچھ خاص حقائق کو سب سے پہلے بچوں کو سمجھانا، یہ ایمان اور ایمانی تربیت کہلاتا ہے۔ ایمانی تربیت کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہم انہیں کچھ نصوص زبانی یاد کروائیں، مثلا قرآن کی 40 صورتیں آخری ترجمے کے ساتھ انہیں یاد کروائیں، 40 احادیث ترجمے کے ساتھ یاد کروائیں، پیارے رسول کی پیاری دعائیں ترجمے کے ساتھ یاد کروائیں۔ اگر یہ کر لیں تو اس کے بعد آخری پارہ قرآن کا ترجمے سے پڑھائیں، بلوغ المرام کتاب الجامع آخری چیپٹر ترجمے کے ساتھ پڑھائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مختصر آسان لفظوں میں وہ سمجھانی اور پڑھانی چاہیے۔ ہمارے ہیرو ہمارے صحابہ تھے، اس پر چھوٹی کتابیں مل جاتی ہیں۔ اسلام دنیا میں کیسے پھیلا، یہ چیزیں انہیں اسباق کی شکل میں خود پڑھ کر سنائیں یا وہ خود پڑھیں۔ اسی طرح غور و فکر کی عادت ڈالیں، اللہ کی نشانیوں کی پہچان، بارش کا برسنا اور کھیتیوں کا اگنا، پھل پھول جانور، بے شمار قسم کی نعمتیں، اللہ کی تعظیم سکھانا، اسلام کی حرمتوں کا دفاع سکھانا، اللہ کے ناموں کی تشریح کرنا، اللہ کی محبت اور اللہ کی خشیت پر غور و فکر کرنا۔ اس کے بعد پھر عملی کام ہے، جب اللہ کا نام ہے تو ادب و احترام سے نام لیا جائے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو ادب و احترام سے نام لیا جائے، جب قرآن پڑھا جائے تو ادب و احترام سے پڑھا جائے۔ اسی طرح نصیحت اور خیر خواہی کے لیے انہیں ہسپتال لے جائیں، بیمار لوگوں سے ملائیں، انہیں قبرستان لے جائیں، قرآن کی تلاوت ترجمے کے ساتھ، یہ عملی کام ہے۔ علماء سے محبت سکھائیں، ملاقات کروائیں۔ خطبہ جمعہ کی بڑی اہمیت ہے، جمعہ کا دن خاص اس اہتمام کے لیے ہو۔ علم نفلی عبادت سے افضل ہے، یہ بچوں کو سمجھائیں۔ اسی طرح فرائض کی ادائیگی، نمازوں کی ادائیگی، سنتوں کا اہتمام، والدین کے ساتھ نیکی، عام انسانوں سے محبت اور تعظیم، حیوانوں سے اچھا سلوک، اپنے اوقات اور اہداف کی حفاظت، یہ عملی کام ہیں جو ایمانی تربیت کو نشو و نما دیتے ہیں، ایمان اور اخلاق کو مضبوط کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ ہمارا ماحول ایمانی ہو۔ ماحول ایمانی کا مطلب یہ ہے کہ ایمانی تربیت صرف 1-2 دن کا کام نہیں، یہ ساری زندگی کی محنت ہے، ہر روز کی محنت ہے، دن اور رات کی محنت ہے۔ ایمانی تربیت محض 1-2 دن کے درس اور خطاب کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ مسلسل تلقین ہے، ہمیشہ کی نگہداشت ہے، ہمیشہ کی محبت ہے، تعلق ہے، نصیحت ہے۔ بے ایمان سے علیحدگی ہو اللہ کے لیے، ایمان والے سے محبت ہو اللہ کے لیے، بے نماز سے کراہت ہو اللہ کے لیے، گھر کی نگرانی ہو مستقل دن اور رات، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ماحول ہو، ننھے بچوں کا مزاج تعلیمی، تربیتی، دعوتی، تبلیغی ہو، وہ خود ایک دوسرے کو کہیں کہ آؤ نماز پر چلیں، نماز زندگی کا مرکز و محور ہو۔ یہ ساری چیزیں ہوں گی تو ایمان نشو و نما پائے گا۔ پھر یہ سمجھیں کہ ہمارے دشمن اور ہمارے دوست کون کون سی چیزیں ہیں۔ مال اور متاع کی حد سے زیادہ محبت، یہ اپنی جان کے ساتھ دشمنی ہے۔ خور و نوش اصل مقصد نہیں ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ کھانے اور پینے سے طاقت نصیب ہو اور اللہ کی فرما برداری ہو۔ گناہ ہماری زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں،
نیکیوں میں سبقت مقابلے کا اصل میدان ہے۔ اللہ کی یاد ہی سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ دنیا کے فتنے، برے دوست، بے حیائی کی باتیں، یہ خطرناک چیزیں ہیں۔ اچھا دوست وہ ہے جو آخرت کی یاد دلائے، اور سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ میڈیا ہمارا دوست بھی ہے، ہمارا دشمن بھی ہے۔ اگر ہم میڈیا سے اچھی چیزیں لیں تو یہ ہمارا دوست ہے، اگر ہمارا میڈیا ہمیں نقصان دیتا ہے، ہمیں دین اور اللہ اور آخرت سے دور کرتا ہے، تو یہ ہمارا دشمن ہے۔ یہ ایمانی تربیت تھی، بڑے بڑے حقائق کا علم، ایمان اور آخرت کا علم، آخرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی پہچان اور سب سے بڑے گناہ کی پہچان، موت کی تیاری، قرآن کی رہنمائی، اور یہ حفظ اور مطالعے کا نصاب، غور و فکر کے امور، عملی کام، ماحول کی نگرانی اور دوست اور دشمن کی پہچان، یہ سب ایمانی تربیت کی چیزیں ہیں۔ ان کو سیکھنا چاہیے اور بچوں کو سکھانا چاہیے۔ ایمان کی بنیاد پر ہی اخلاقی تربیت ہوگی، اور اخلاقی تربیت کی بنیاد پر ہی بچوں کی بہترین سیاسی تربیت ہوگی کہ وہ تمام انسانوں کے لیے، ملک اور قوم کے لیے اور دین کے لیے بہترین ثابت ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔